آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور ان کے لیے جنت ہے، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو جنتی ہوگا اعلیٰ درجے میں، اس کے گھر والا اگر اس سے نیچے درجے کی جنت میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فضل سے اس کو اوپر کی جنت میں کر کے سب کو ساتھ کر دے گا تاکہ آنکھوں میں ٹھنڈک رہے۔ لیکن اگر ایک طرف آسیہ اور دوسری طرف فرعون ہے، جہنم سے جنت میں نہیں پہنچا دے گا۔ آیت نمبر 25 میں ہے کہ اور اللہ کی لعنت اور جہنم کے مستحق کون لوگ ہیں ان کو جان لیجئے۔ ان کی جو صفات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں، رشتوں کو قطع کرنے والے ہیں اور زمین میں فساد مچانے والے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیشہ بچی رہیے۔ رکو نمبر 4 جو آیات 27 سے 31 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 27 میں ہے کہ جو مشرکین مکہ معجزے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اس کے بارے میں جواب یہاں پہ یہ دیا گیا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت تو اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ غور کرنے کی جو بات ہے، قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت جگہ اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی میں خود ڈال دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ اسلوب اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ تو جو انسان بھلائی کی طرف رجوع نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے، اسے اجازت دے دیتا ہے کہ وہ گمراہی میں پڑا رہنا چاہتا ہے تو پڑا رہے۔ بس جو اللہ کا اذن شامل ہو جاتا ہے، اللہ کی اجازت جو شامل ہو جاتی ہے، اسی کو قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ خود سے کسی کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ہم کسی بھی طرح حق پر آ جائیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور اس کی پوری دلیل ہے انبیاء کا بھیجا جانا اور کتابوں کا نازل ہونا۔ آیت نمبر 28 بہت پیاری سی آیت ہے، آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا اس کو پریکٹیکل لائف میں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ محسوس کیا ہے؟ آیت نمبر 31 میں ہے، اور اگر ہوتا کوئی ایسا قرآن جس کے ذریعے یہ پہاڑ چل پڑتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا مردے اس کے ذریعے سے کلام کرنے لگتے تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، یہ اوپر سے معجزے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ معجزہ دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے نا، تو وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا ارادہ نہیں ہے حق کو قبول کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہے معجزہ کو نہیں دکھانے کی، اور واضح کر دیا کہ یہ ان کے پاس کوئی بھی قرآن آ جائے، ایسی چیز آ جائے جس سے اتنے بڑے بڑے میریکلز ہو جائیں، تب بھی یہ حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 32 سے 37 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 32 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے ڈھیل دی کافروں کو، پھر ہم نے اسے پکڑ لیا تو کیسا رہا میرا عذاب۔ آیت نمبر 33 ہے، مشرکوں سے اور ان کے شرکاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے پوچھنے کے لیے، آپ کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا ہے زمین میں؟ یعنی جس کو اللہ کا شریک کرتے ہیں مشرک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے ان کا نام تو پوچھئے، اور جب وہ نام بتائیں گے تو اللہ جانتا ہے وہ بیس لیس ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کو وہ چیز بتا رہے ہیں جو اللہ کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، مگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو بے دلیل بے سند ہے اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 میں ان کافروں کے لیے عذاب کی وعید ہے، اور آیت نمبر 35 میں متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 36 میں ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس قرآن سے جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ یعنی جب مدینہ میں اہل کتاب کو خبریں مل رہی تھی کہ مکہ میں کوئی نبی آخر الزمان مبعوث ہو گیا ہے، تو وہ سن کر اس بات کو خوش ہوتے تھے اہل کتاب کے وہ لوگ جو دل کے نیک تھے اور سلیم الفطرت تھے۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 38 سے 43 پر ہے، آیت نمبر 38 میں ہے کہ اللہ کے سبھی رسول انسان ہی تھے، اور ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، اور جو بھی معجزے وہ لائے وہ اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ آیت نمبر 40 میں ہے کہ آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہی ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے
آیت نمبر 41 میں ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حلقہ اسلام ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور دعوت جتنی دور دور تک پہنچ رہی تھی اتنی دور دور تک اسلام پھیل رہا تھا، تو یہ کفار کے لیے گویا زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی، تو اس کو کہا کہ وہ زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، یعنی ان کی شامت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ زمین ان پر تنگ ہوئی جا رہی ہے اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے؟ اس کو ایک طرح سے اور سائنٹیفک وے میں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو تو جو اوشین کا لیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ زمین کے اور قریب آتا جا رہا ہے، پانی کا جو لیول ہے، تو اس طرح بھی زمین گھٹ رہی ہے۔ آیت نمبر 43 جو کہ آخری آیت ہے اس میں ہے، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس پر گواہ ہیں۔ یعنی کتاب والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے، جن کے پاس کتاب تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے کو گواہ بنا رہا ہے کہ اللہ گواہ کافی ہے، اور جن کے پاس کتاب ہے وہ بھی گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں بے شک۔ اس کی ساتھ ہی سورہ رعد ختم ہوتی ہے، اور اب 14 نمبر کی سورہ یعنی سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع اور 53 آیات ہیں، اور اس کا نام ابراہیم اس لیے ہے کہ آیت نمبر 35 میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور تھوڑا سا ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد زمانہ نزول کی جہاں تک بات ہے تو اس کے انداز بیان جو ہے وہ مکہ کے آخری دور کا ہی پتہ چلتا ہے، اور سورہ رعد کے قریبی زمانے میں ہی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے۔ اور ابھی ہم نے بتایا کہ سورہ رعد کا جوڑا ابراہیم ہے، تو ظاہر ہے سورہ ابراہیم کا جوڑا سورہ رعد ہے۔ ان دونوں ہی صورتوں میں کئی آیات ایسی ہیں جو سورہ بقرہ کی کچھ مضمون سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ایک آیت تو ہم نے آپ کو بتا دیا 177 پہ سورہ رعد میں، اور سورہ رعد میں کسی بھی نبی یا رسول کا نام کا ذکر آیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی انبیاء اور رسول کا تذکرہ مختلف انداز میں آیا ہے۔ شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چند آیات میں ہے، اس کے بعد ان کے پہلے زمانے میں جو رسول تھے ان کا ذکر جمع کے صیغے میں ایک ساتھ اکٹھا کر کے کیا گیا ہے، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا ذکر ہے۔ اور اب جانتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 ہے جو کہ پہلے رکوع کی آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان ہے۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ الف لام را یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ قرآن مجید کی یہ صفت ہے کہ وہ گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا، غور کریے گا کہ اندھیروں کا ذکر جہاں پر ہے ظلمات، وہ ہمیشہ پلیورل کے صیغے میں ہے، جمع کے صیغے میں ہے، اور جہاں کہیں نور کا ذکر ہے اس ہدایت اور گمراہی کے کانٹیکسٹ میں تو وہاں نور ہمیشہ سنگولر ہے، مطلب گمراہی تو بہت ساری ہوتی ہے اور حق صرف ایک ہوتا ہے، تو حق کو چھوڑ کے باقی سبھی چیز گمراہی ہوتی ہے۔ تو ظلمات ہمیشہ پلیورل میں آیا ہے اور نور ہمیشہ سنگولر میں آیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے اللہ کے احکام اچھی طرح واضح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی ہر نبی ہر رسول کو اس کی قوم میں ان کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تورات کی شکل میں، تو تورات عبرانی زبان میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اول اہل عرب تھے، تو عربی زبان میں قرآن آیا۔ پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ہے اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف، اور آگے لکھا ہوا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں خبردار کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ یہی تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نے اصطلاح استعمال کی ہے، وہ غالباً یہیں سے انہوں نے لی ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں سے انہیں خبردار کرو، اور یہ اصطلاح آپ بخوبی اب جان گئی ہوں گی کہ تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ کا مطلب ہے انبیاء اور رسول کی وہ قومیں جن کی طرف رسولوں نے دعوت دی، انہوں نے ٹھکرا دیا تو ان پر عذاب آ گیا۔
رکو نمبر 2 جو آیات 7 سے 12 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 8 میں ہے، اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور جو بھی لوگ زمین میں وہ سب کے سب کافر ہو جائیں تو یقیناً اللہ غنی ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اس کو ہماری ضرورت نہیں، ہماری اطاعت اور ہماری عبادت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 9 میں ہے، کیا تمہارے پاس آ نہیں چکی خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے منہوں میں ٹھوس لیا اور کہا ہم تو انکار کرتے ہیں اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو. اب یہاں پر دیکھیے سبھی رسولوں کا ذکر اجتماعی لیول پر ہو رہا ہے. ایک سارے ہی رسولوں کو ایک جماعت میں فرض کر کے اکٹھا ذکر ہو رہا ہے. آگے بھی جو آیات ہیں سارے رسولوں کو ایک ساتھ ڈریس کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور ان کی امت کو بھی، سارے کی امتوں کو، سارے کی قوموں کو ایک ساتھ ہی ایک طرح سے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ سبھی رسولوں کی دعوت ایک جیسی تھی اور ان کے قوم کا جو رد عمل تھا وہ بھی آلموسٹ ایک ہی جیسا تھا. آیت نمبر 10 میں ہے، اور وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے. اب یہ ساری آیات گواہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتا کہ ہم گمراہ ہو جائیں، وہ تو ہدایت کے در پہ ہے. تو انہوں نے جواب دیا آپ ہماری طرح کے انسان ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہمیں روک دیں ان کی پوجا کرنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے، تو لائیے ہمارے پاس کوئی معجزہ. آیت نمبر 11 میں ہے، تو رسولوں کا جواب تھا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. یہ سبھی رسولوں کا یہی انداز تھا، سبھی رسولوں کی قوم نے وہی سب کہا تھا معجزہ لے کر آئیے، نشانی لے کر آئیے. رکو نمبر 3 جو کہ آیات 13 سے 21 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 13 میں ہے، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہو گئے تھے اپنے رسولوں سے ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے دین پر. تو وحی کی ان کے رب نے ان کی طرف کہ ہم لازماً ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. یعنی جس بھی رسول کو جس کی بھی قوم نے جھٹلایا تھا ان سب کے لیے عذاب کی وعید آئی تھی. آیت نمبر 16 میں ہے، اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو بلایا جائے گا اس کے پیچھے جہنم ہے اور اس کو پلایا جائے گا پیپ والا پانی. آیت نمبر 17 میں ہے، اور اسے ہر طرف سے موت نظر آئے گی لیکن وہ مر نہیں سکے گا. جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ تکلیف کی شدت ایسی ہوگی کہ لگے گا کہ اب موت آئی تب موت آئی، ہر طرف سے موت چڑھتی چلی آ رہی ہوگی، یعنی تکلیف کی انتہا کر رہی ہوگی، لیکن موت کو تو موت آ چکی ہوگی اور موت نہیں آنے والی ہے، مرنے والا نہیں انسان. تو کہا گیا نہ وہاں جیے گا نہ وہاں مرے گا. آیت نمبر 18 میں ہے، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال ہوں راکھ کی مانند جس پر زوردار ہوا آندھی والی چلے، اس میں کچھ بھی ہاتھ نہ آئے اور اس میں جو کمائی انہوں نے کی ہوگی. یہی تو ہے دور کی گمراہی. یعنی کہ جو لوگ کفر پر ہیں وہ ان کی مثال دی گئی ہے، کیونکہ اعمال صالحہ تو اپنی ڈیفینیشن میں صالح تبھی ہوتے ہیں جب اس کے ساتھ ایمان بھی ہو، اور ہر نیک عمل تبھی مقبول ہے جب ایمان بھی ہو. اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ چاہے کیسے بھی اعمال کرے، چاہے جو بھی سماج میں بڑے اچھے کام کرے، لیکن ایمان دل میں نہ ہو تو اس کے سارے اعمال اسی طرح غارت ہو جائیں گے جس طرح یہ مثال دی گئی ہے کہ ایک راکھ کا ڈھیر ہو اور آندھی کے دن کوئی تیز والی ہوا چلے اور اس سب کو اڑا لے جائے. تو اسی طرح یہ چاہے مسجد حرام کے متولی رہ چکے ہوں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہوں یا بہت مہمان نواز ہوں، کوئی بھی نیکی کام آنے والی نہیں ہے بغیر ایمان کے. رکن نمبر 4 جو کہ آیات 22 سے 27 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 24 میں ہے، کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کی مثال دی گئی ہے. کیسی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت، اس کی جڑیں مضبوط اور شاخیں آسمان میں ہیں، ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اللہ کے حکم سے. یعنی اب جس کے پاس ایمان ہے اس کے ہر عمل جو ہے اس کے لیے نعمت ہے. گویا ایمان کے ساتھ جو بھی نیکی کیا تو ایک پھلدار درخت لگا دیا کہ اب وہ پھلتا پھولتا رہے گا اور بہت سارا فائدہ پہنچاتا رہے گا. ایمان کی موجودگی میں ہر صالح عمل کتنا فائدے کا ہے. اور آیت نمبر 26 میں کلمہ خبیثہ یعنی شرک کی مثال دی گئی ہے. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھٹیا ایک بدذات درخت ہو، یعنی جھاڑ جھنکاڑ جیسا،
جو زمین کے اوپر ہی سطح سے اکھاڑ لیا جائے اور اس کو کوئی قرار نہیں. یعنی شرک کی کوئی دلیل چونکہ نہیں ہے تو اسے قرار بھی نہیں ہے. جب بھی توحید والے اس شرک کو وہ مٹانا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے مٹا سکتے ہیں. تو شرک کو کوئی استحکام حاصل نہیں ہے, استحکام تو توحید کو حاصل ہے. آیت نمبر 27 میں ہے اللہ ثبات عطا کرتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں قول ثابت سے مراد ایمان ہی ہے, یعنی جس کے دل میں ایمان بالآخرہ ہوتا ہے اس انسان کے جو نظریات ہیں اور کردار ہیں اس میں وہ مضبوط ہوتا ہے اور ثابت قدم ہوتا ہے. رکن نمبر 5 جو کہ آیات 28 سے 34 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 28 سے 30 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت کی نعمت پہنچائی لیکن اس کے بدلے میں اس نے کفر کو اختیار کیا اور ہدایت قبول نہیں کی, تو انہوں نے گویا اپنے قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا, اور یہ تباہی کا گھر یعنی دارالبوار جہنم ہے, اور انہوں نے اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا یعنی شرک کیا. تو وہ ایسا ہے کہ گمراہ کر دیا ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے. اور پھر وارننگ دی گئی ہے تم فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں, تمہارا لوٹنا آخرت کی طرف ہے. آیت نمبر 31 میں ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ, آپ کہیے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں. اب دیکھیے یہاں پر ایمان والوں سے بالواسطہ خطاب ہے, یعنی انڈائریکٹلی ایڈریس کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا, قل لعبادی الذین آمنوا کہا گیا. اے نبی کہہ دیجئے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں. تو یہ نہیں کہا گیا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا. یہ پورے مکی قرآن میں کہیں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا سے ایڈریس ہی نہیں ہے. غور کریے گا, مدنی قرآن میں مدنی جو سوراز ہیں اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے ایڈریس ہے, لیکن مکی قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے سوائے سورہ حج کی ایک آیت میں, اور وہ بھی ڈسپیوٹ ہے کہ وہ مکی ہے یا مدنی. تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. جہاں تک تھوڑی بہت سمجھ میں آنے والی وجہ ہے تو غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکہ میں جب تک لوگ مسلمان تھے تب تک وہ امت کی حیثیت سے نہیں تھے. امت کی حیثیت ان کو تب ملی ہے جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے اس کے بعد, اور یہ امت کی جو منصب پہ فائز تھے وہ اس سے پہلے تک یہود تھے. تو اس لیے مدنی دور میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے, غالباً ایسا ہے, واللہ اعلم بالصواب. آیت نمبر 32 سے 34 میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی طرح طرح سے انسانوں کو کرائی ہے, اور آیت نمبر 34 میں فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے. بے شک و شبہ ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں نا کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہیں, کبھی بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آج چاہے جتنا میتھمیٹکس آگے پہنچ گئی ہو اور کمپیوٹرز ہو, ہمارے پاس بہت لمبا کیلکولیشن کرنے کے لیے آلات میسر ہو, پھر بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو. انکاؤنٹیبل نعمتیں ہیں. رکو نمبر 6 جو کہ آیات 35 سے 41 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 35 میں ہے اور یاد کرو جب کہا ابراہیم نے کہ اے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو بنا دے امن کی جگہ اور بچائے رکھ مجھے اور میری اولاد کو یہ بتوں کی پرستش کریں. یہ مضمون سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں آ چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے مکہ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی. آیت نمبر 37 سے 39 میں انہی دعاؤں کا تذکرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے اور اپنے شہر مکہ کے لیے کی تھی. آیت نمبر 40 میں نماز کے لیے ایک پیاری سی دعا ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے رب مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد میں سے بھی, اور اے رب میری دعا ہماری دعا قبول کر لے, آمین. آیت نمبر 41 میں بھی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے والدین کو بھی اور تمام مومنین کو بھی جس دن حساب کا دن قائم ہو. رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 42 سے 52 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 42 ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے ان سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں, یقیناً وہ انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن تک جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آیت نمبر 43 سے 45 میں ان کافروں پر عذاب کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 47 میں ہے تو آپ مت سمجھیے کہ اللہ اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا ہے, اور اللہ نے رسولوں سے کیا وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا اور آخری کامیابی انہی کو ملے گی. آیت نمبر 49 میں ہے اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کے وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں میں.
آیت نمبر 50 میں ہے ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کے چہروں کو آگ. سوچئے خالی آگ لگنے سے کتنا تپتا ہے انسان کو، کتنی تپش محسوس ہوتی ہے. اس پہ سے اگر سلفر کا کرتا، سلفر کا اوڑھنا ہو تو سلفر اٹ سیلف فلیمیبل ہوتا ہے، تو کتنی تپش محسوس ہوگی. اور چہرے پہ آگ، اللہ اکبر، کیسا محسوس ہوگا. ہمارے اعمال خالی سے بچا سکتے ہیں اس عذاب سے. آیت نمبر 52 میں ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ پہنچا دینا ہے لوگوں تک یعنی قرآن مجید، تاکہ وہ خبردار کر دیے جائیں. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ معبود تو صرف اکیلا ہی معبود ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت اخذ کریں عقل والے. آمین. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اس کے ساتھ ہی سورہ ابراہیم بھی مکمل ہوتی ہے اور ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ آج 13واں پارہ. آج کے لیے اتنا ہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.